من علی، ساری کائنات فنا ہونے والی ہے، اور یہ بات بھی طے ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک ہی رب کی ذات باقی رہنے والی ہے، اس کے علاوہ اوپر سے لے کر نیچے تک کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ جب یہ بات طے ہے تو کیا ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے؟ کوئی نہیں رہے گا۔ کیا ہمارے لیے کوئی گارنٹی ہے کہ ہم 100 سال کراس کریں گے؟ کسی نے گارنٹی دی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کیا ہم کسی اور وہم کے اندر مبتلا ہیں کہ ہم 10 سال کے بعد یہ کام کریں گے؟ کہیں پر یہ طے نہیں ہے، بلکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، میری امت کا سب سے عقل مند انسان تو وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے گا، وعمل لما بعد الموت، عمل صرف موت کے بعد کے لیے کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کے اندر ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، اور سب سے بیوقوف اور پاگل میری امت کا وہ انسان ہے جو اپنے نفس کے مطابق سارے کام کرتا ہے، جو من میں آیا وہ کر دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا تمنا کیا ہے اس کی؟ وتمنى علی اللہ، کہتا ہے اللہ تو غفور الرحیم ہے، میں نماز چھوڑوں، زکوٰۃ چھوڑوں، روزہ چھوڑوں، حج چھوڑوں۔ پوچھتے ہیں ایسا کیوں کرتا ہے، کیوں چھوڑتا ہے یہ نیک اعمال؟ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر ایسا جواب دیتا ہے میری امت کا سب سے بڑا بیوقوف انسان ہے۔ اسی کو سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ، ساری کائنات کے ہر انسان کو یہ پیغام سنا دو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ براہ راست کہہ رہے ہیں قل، آپ ان سے کہہ دیجئے جو آپ کی امت کے لوگ ہیں، کیا کہہ دیجئے؟ ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت جس سے تم بچنے کے سارے ذرائع اختیار کرتے ہو، سارے سورسز اپناتے ہو، بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہو، وہ موت کیا ہے؟ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ملاقات کرنے ضرور آئے گی، اور اس کے بعد ملاقات کرے گی، تمہاری سانس کو، تمہاری روح کو قبض کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد تم ایسے ہواؤں کے اندر گھومیں گے، تمہاری راکھ بن جائے گی، تمہاری مٹی بن جائے گی، کوئی پوچھے گا نہیں کیا ایسا ہوگا؟ کہا نہیں ایسا نہیں، یہ تو شیطانی دھوکہ ہے۔ کیا ہوگا پھر؟ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، ثم تردون، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا، پھر تمہیں چلایا جائے گا کہاں؟ الی عالم الغیب والشہادہ، جو اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے، باہر کی باتوں کو بھی جانتا ہے، جو رات کے اندھیری کی باتوں کو بھی جانتا ہے، دن کے اجالے کی باتوں کو بھی جانتا ہے، جو زمین کے اندر والی اشیاء کو بھی جانتا ہے، اور زمین کے سامنے ظاہر جو چیزیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں بتا کر رہے گا جو تم نے دنیا کے اندر کیا ہے۔ یہ بات طے ہے، یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے، اللہ کے حبیب کی احادیث بھی کہتے ہیں۔ پھر ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم کیوں دھوکے میں ہیں؟ ہم کیوں اس نظام کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس حیثیت کو ہم کہاں کھو بیٹھے ہیں جو حیثیت قرآن نے ہمیں بتائی تھی، جو حیثیت ہماری رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی تھی، اس کو ہم کیوں بھولے ہیں؟ سورہ منافقون کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام بھی مسلمان ہے، سن لو یا ایھا الذین آمنو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، دھوکہ نہ دے۔ دنیا کے اندر عام طور سے دھوکہ دو چیزوں سے سب سے زیادہ لگتا ہے، یا تو مال کی کثرت کی وجہ سے لگتا ہے یا اولاد کی وجہ سے۔ بچے کے لیے انسان نمازیں بھی چھوڑ دیتا ہے، روزے بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے ملک بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ میری اولاد کی نظام کو، مستقبل کو تابناک اور روشن بنانے کے لیے۔ اور مستقبل اور فیوچر ہمارا روشن کیسے ہوتا ہے؟ وہ ہم سب کے سامنے ظاہر ہے۔ ہمارا فیوچر تو تابناک اور روشن ہوتا ہے اس اللہ کی کتاب سے، لیکن اس کے ساتھ ٹچ بھی نہیں ہم ہونے دیتے ہیں۔
اگر ٹچ ہونے بھی دیں گے یا تو مولوی کو بولیں گے کہ آپ ہمارے گھر کے اندر آؤ اور دستک دے دو، جیسے دربان آتا ہے، جیسے کوئی بھکاری آتا ہے مانگنے کے لیے، وہ پیسے مانگتا ہے، پہلے دستک دیتا ہے، پھر اندر سے کوئی بڑا آفیسر نکلتا ہے، پھر وہ گیٹ کھولنے کی اجازت دیتا ہے، پھر کھولا جاتا ہے، پھر اس کو پیسے مل جاتے ہیں۔ آج کل مفتیوں اور مولویوں کو بھی یہی نظام بتایا جاتا ہے، ہمارے بچے مدرسے میں آ کر نہیں پڑھیں گے، مسجد تک وہ نہیں جا سکتے، ٹیوشن کے لیے ہم تو 50-50 ہزار مہینے کے اندر دیتے ہیں، 10-10 ہزار دیتے ہیں، اور ہم سکول کی بس تک ان کو پہنچاتے ہیں، ان کا بیگ اٹھاتے ہیں، ڈرائیور کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، چاہے وہ محرم ہو غیر محرم ہو، اس کا کوئی تعلق نہیں، ساری فیس ہم ان کو دے دیتے ہیں، گاڑیوں کے اندر بھی بٹھاتے ہیں، واپسی کا سارا نظام بناتے ہیں، لیکن مدرسے میں نہیں۔ مدرسہ ایسا ہی ان کو لگتا ہے یہ خالہ جی کا گھر ہے، یہ ایسے بلڈنگ بنا دیتے ہیں اور اندر پتہ نہیں کیا پڑھا دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، جب آنکھیں انسان کی بند ہو جائیں گی نا، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ کیا تھا، یہ مسجد کیا تھی، یہ مدرسہ کیا تھا، اس کو کیا سمجھ بیٹھے ہیں ہم، وہ بعد میں پتہ چلے گا۔ لیکن قرآن ایک بات کہتا ہے، یہ قرآن تو وہ تھا کہ یہ انسان جو پیاسا ہوتا ہے وہ کنویں کے پاس جاتا ہے، لیکن ہم نے سمجھا کہ یہ ہمیں خود بخود آئے گا۔ ایک بہترین ذریعہ جو ہے قرآن پاک کو سیکھنے کا، یہ چل کر جب جائے گا، محنت کر کے جائے گا اور استاد کے پاس شاگرد بن کر جائے گا تو قرآن ملے گا۔ اگر گھر میں آپ بڑے بڑے مفتیوں کو، عالموں کو، بڑے بڑے محدثین کو بھی اگر بلا کر اپنے قرآن کو حاصل کرنا چاہیں گے، نہیں، قرآن نہیں ملتا ہے۔ قرآن کے لیے اپنی جان، مال، عزت، آبرو کو نچھاور کرنا پڑتا ہے، گرانا پڑتا ہے اپنے آپ کو۔ یہ تو اللہ کی کتاب ہے، یہ اتنی ایسی ہلکی کتاب تھوڑی ہے تم بلا کر لاؤ گے اور اس کے بعد ملے گا۔ پھر بولتے ہیں ہمارے بچے حافظ نہیں بنے، اور اس کو بھی جس کو بلاتے ہیں اس کو مہینے کے بعد ڈھانٹتے ہیں، ہم آپ کو 1500 روپے فیس دیتے ہیں، اور آپ نے ہمارے بچے کو کیا پڑھایا؟ آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ٹائم ملتا ہے اور اس پر بھی اس کو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، ہم نے اس اللہ کی کتاب کو بہت ہلکا سمجھا ہے، اور میں بار بار اس بات کو دہراتا ہوں۔ سورہ رحمان سب کو معلوم ہوگا کہ سورہ رحمان قرآن پاک کی عظیم سورت ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف نعمتوں کا تذکرہ کیا، دنیاوی نعمتوں کو بھی اس میں جمع کیا گیا ہے، اور موت کے بعد کیا کیا نعمتیں ملیں گی جنت میں ان کو بھی اس میں جمع کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو نعمت بیان کرتے ہیں، الرحمن علم القرآن۔ رحمان وہ ہے جو بندوں پر رحم کرتا ہے، آسمان کے نیچے ان کو رکھا ہے، زمین کے اوپر وہ سارا نظام اپنا چلا رہے ہیں، یہ وہ رحمان ہیں۔ لیکن اس کی سب سے بڑی مہربانی کیا ہے، سب سے بڑی نعمت کیا ہے، اور سب سے زیادہ انسانوں پر مہربانی کا کون سا حصہ ملا ہے؟ کہا علم القرآن۔ رحمان تو وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، گویا کہ اس کے بعد کہا خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ یہاں مفسرین نے کہا کہ تخلیق انسان تو پہلے ہوتی ہے اور تعلیم قرآن تو بعد میں ہوتی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے تعلیم قرآن کو مقدم کر دیا اور تخلیق انسان کو مؤخر کر دیا، صرف انسانیت کو یہ بتانے کے لیے کہ قرآن ایسی کتاب ہے اس کو میں پیچھے کہیں نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے فرمایا میری سب سے بڑی مہربانی تم پر یہ ہے کہ میں نے تمہیں قرآن عطا کیا، اور قرآن ہمیں ملا ہے لیکن اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا کے اندر رسوائی کے سارے آثار ہمارے سامنے ہیں، بچ نہیں پائیں گے ہم۔ وہ نبوت والی جو روشنی ہے نا، وہ جتنی دور ہوتی جائے گی تباہی کا وقت قریب آتا جائے گا۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں، اپنے بچوں کا، اپنی اولاد کا رشتہ مضبوط کریں قدردانی کے ساتھ۔ اگر کیا تو بچ پاؤ گے، ورنہ یاد رکھنا یہ قرآن کا اعلان ہے، جو قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرے گا اور اس کو ہلکا سمجھے گا اور اس کو سیکھنا اور سکھانا ایسے معمولی کام سمجھے گا تو وہ نہیں بچ پائے گا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، قرآن پاک سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان نے مرنا ہے تو مرنے کے بعد اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، یار میں تو کسی دوسرے عالم کے اندر آیا، دنیا کے اندر میرے سامنے لائٹ تھی، کھانے کا انتظام تھا، رہنے کا سارا نظام تھا۔ جب قبر کے اندر جائے گا فوراً فرشتے آئیں گے، پوچھیں گے من ربک،
تیرا رب کون ہے، ما دینک، دین تیرا کیا ہے، ما تقولو فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں، اس عظیم حیثیت کے بارے میں، اس عظیم ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر صحیح انسان ہوگا، زندگی صحیح گزاری ہوگی، جواب دے پائے گا، ورنہ کھول دی جائے گی جہنم کی کھڑکیاں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، قرآن پاک کی اسی سورہ منافقون کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں اولاد اور مال تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور اگر ایسا ہو گیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اگر کسی نے ایسا ہی کیا، دھوکے میں رہا دنیا کے اندر، تو یہی آخرت میں سب سے بڑے خسارے میں ہوگا۔ اور اس کے بعد کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، روزی میں سے، جائیداد اور مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ کیسے؟ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت کا فرشتہ اچانک آ جائے، اور جب اچانک آ جائے گا اور اس کو آخرت کے آثار دکھائے جائیں گے تو وہ اس وقت کہے گا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب اگر تھوڑی سی مہلت مل جاتی، 1-2 دن مجھے مل جاتے، بلکہ 1 گھنٹہ مل جاتا، میں دنیا میں واپس چلا جاتا، اپنے گھر کے اندر جتنی جائیداد تھی، جتنے مکان تھے، جتنی زمینیں تھی، جتنا بیلنس تھا، سارا تیرے راستے میں اللہ کے گھر مسجد میں دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ اس سے کیا ہوتا کہ میں بھیج بھی اگر تجھے دوں گا تو تم دنیا میں جا کر کیا کرے گا؟ وہ کہے گا جواب میں فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں سب کچھ صدقہ کرتا تیرے راستے میں اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ إِلَىٰ جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دیتا ہے جب اس کا موت کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ اب انسان کہے گا، بلکہ یہ ایمان والا ہی نہیں، کافر لوگ بھی قیامت کے دن کہیں گے، قرآن پاک خود کہتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر لوگ کہیں گے کاش کہ اگر ہم نے بھی اللہ کو مان لیا ہوتا، ہم فرما بردار ہوتے، مسلمان ہوتے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ بھی یہ تمنا کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے فخرج منہا، دفع ہو جا، جس طرح شیطان کو کہا تھا نکل جا یہاں سے، وہاں پر بھی کہے گا اکسو فیہا، اس جہنم کے اندر پڑا رہے، ولا تکلمونی، میرے ساتھ بات مت کرو، آج بات کرنے کی اجازت نہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمونا ایدیہم وتشہد ارجلہم، آج تمہاری زبانوں پر مہر لگ جائے گی، آج تمہاری زبانوں کو بند کر دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمونا ایدیہم، تمہارے ہاتھ خود گواہی دیں گے میں نے کیا کیا کارنامے کیے ہیں، تمہارے پاؤں خود گواہی دیں گے کہ یہ کہاں کہاں چل کر گئے ہیں، اور تمہاری زمین بھی گواہی دے گی، جس زمین پر تم نے گناہ کیے ہیں وہ زمین کہے گی اے اللہ میری پشت پر اس بندے نے فلاں وقت کے اندر یہ گناہ کیا ہے۔ یہ سارا نظام ہمیں قرآن کریم بتا رہا ہے، لیکن ہم اس کے قریب نہ خود جا رہے ہیں نہ بچوں کو لے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ بس حافظ قرآن بننے سے کہاں پیسے ملتے، کون سی سیلری ملتی ہے، کون سا عہدہ ملتا ہے، کون سے ڈپارٹمنٹ میں ہمیں لے جایا جاتا ہے، بس یہ ذہن میں شیطان نے ڈالا۔ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تو وہ ہے جو فقیری سے انسان کو ڈراتا ہے، یہ تو شیطان کے حربے ہیں جو انسان دھوکے میں ہے۔ وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ شیطان تمہیں ڈرائے گا۔ یار اگر حافظ بنا بھی دیا، 1000 مرتبہ سوچتے ہیں اس کو اگر میں مدرسے میں بھیجوں گا لیکن اس کی مستقبل کیسے تابناک ہوگا، اس کو کہیں گے یار حافظ قرآن بنے گا، عالم بنے گا تو یہ تو تابناک ہی، یہی تو روشنی ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں یہ کھائے گا کیا۔ ان کو لگتا ہے مولوی بھوکے رہتے ہیں، اور مجھے اللہ رب کعبہ کی قسم جس جگہ میں بیٹھا ہوا ہوں یہ منبر رسول کہلاتا ہے، مسجد اللہ کا گھر، جو قرآن والے کھاتے ہیں وہ عام لوگ نہیں کھاتے ہیں، جو ہمیں خدا اس قرآن کی برکت سے کھلاتا ہے وہ ان لوگوں کو نہیں کھلاتا ہے، لیکن ان کو تصور میں نہیں، ان کو لگتا ہے یہ صرف دال کھا کے گزارا کرتے ہیں، ان کو تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے، بس شیطان ذہن میں ڈالتا ہے۔ ان کو لگتا ہے یہ مکان کے بغیر ہی رہتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کہاں رہتے ہیں، زندگی کیسے گزارتے ہیں، ان کو لگتا ہے یہ سڑکوں پر سوتے ہیں، ان کے لیے بچھانے کے لیے بستر نہیں۔ بس میں نے کہا یہ شیطان کا دھوکہ ہے، ورنہ اللہ جہاں اس قرآن کی برکت سے
علماء کو اور حفاظ کو پہنچاتا ہے، کائنات کے اندر کسی اور کو نہیں پہنچاتا۔ یہ میرا ایمان بھی ہے، یہی میرا قرآن کہتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ فَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ۔ قرآن سورہ ہجر میں اعلان کرتا ہے، کیا اعلان کرتا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہیں قرآن عظیم دے دیا۔ قرآن عظیم سب سے بڑی کتاب کائنات کے اندر، لا مثل لہ، اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ قیامت تک، قیامت کی صبح تک اس کا چیلنج رہے گا، دنیا کا کوئی انسان لاؤ نا آج تک 1400 سال سے جس نے قرآن پاک کی زبر کے اندر تبدیلی کی ہو اور کسی کو پتہ نہ چلا ہو۔ یہ قرآن سینوں کے اندر ہے، کتابوں کو تو جلا سکتے ہیں، اوراق کو تو برباد کر سکتے ہیں، لیکن سینوں کو کیا کریں گے؟ دنیا کی کون سی طاقت سینے سے قرآن پاک کو نہیں، ایک حافظ نہیں، اربوں اور خربوں حفاظ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ کیا کرے گا؟ یہ اللہ نے نظام بنایا۔ کیا کسی کو فزکس زبانی یاد ہو جاتی ہے، کیمسٹری ہوتی ہے، یا کوئی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جو رہنے والا ہے وہاں کی کتابیں اس کو زبانی یاد رہتی ہے؟ ابھی رمضان آنے والا ہے، آپ دیکھیں گے ہر مسجد میں بندہ بغیر سامنے رکھے ہوئے قرآن پاک ساری دنیا کو 30 دن کے اندر پورے قرآن پاک کو سناتا ہے۔ اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن وہی شیطان، میں نے کہا نا، انسان کو دھوکہ دیتا ہے، یہ کھاتے ہی نہیں ہے، پتہ نہیں بھوکے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جس کو قرآن ملا خدا اس کو کبھی دربدر نہیں کرے گا، جس کو قرآن ملا اللہ تعالیٰ اس کو رسوا نہیں کرے گا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس پر عمل بھی کرے۔ یہ ضروری ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ کھلواڑ کرے اور اس کی ناقدری کرے تو ظاہر سی بات اس کو تو اس کے ذریعے سے گرایا بھی جائے گا، لیکن جو باعمل ہوگا، جو عمل کے ساتھ رہے گا، جو قرآن کی حیثیت کو سمجھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر سورج کی طرح چمکائے گا۔ اگر یہاں چمکنے کی جگہ بھی نہیں ہے لیکن موت کے بعد تو ضرور چمکائے گا۔ ایک اور آخری بات، اب یہ بات طے ہوئی قرآن پاک کے ذریعے سے کہ تباہی انسان پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے، زمین پر بھی ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، بس ایک رب نے باقی رہنا ہے۔ اب رب کے لیے ہم کیا کیا کام انجام دیتے ہیں، کتنے کام ہم نے کیے ہیں، کون سے کام کرتے ہیں، آپ کے سامنے ہیں وہ ساری چیزیں۔ مجھے بھی معلوم ہے کہ میں کیا کرتا ہوں اپنے رب کے لیے، آپ کو بھی معلوم ہے۔ بہرحال اس چیز کے اندر غور کر کے زندگی کو ابھی درست کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ میں فرمایا کہ قیامت کے دن، اس سے پہلے وہ روایت بھی اس آیت کے تحت مفسرین نے بیان کی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رونے لگی، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیوں رو رہی ہے، کون سی چیز تجھے رلا رہی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ 3 مقام اور 3 جگہیں ایسی ہوں گی قیامت کے دن سارے انبیاء کے سردار بھی اپنے گھر والوں کو یاد نہیں کر سکتے۔ کہا پہلی جگہ کون سی ہے؟ میں صرف اشارہ کروں گا چونکہ وقت ہو رہا ہے۔ پہلی وہ جگہ جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے نامہ اعمال وزنی ہیں یا ہلکے ہیں، اخلاص کے ساتھ جو کام صرف اللہ کے لیے کیا ہوگا ان اعمال کے اندر وزن ہوگا، اور جو صرف مجھے ساری دنیا کو دکھانے کے لیے کیا ہوگا، نماز بھی دکھلاوے کے لیے، روزہ بھی دکھلاوے کے لیے، حج بھی دکھلاوے کے لیے تاکہ لوگ مجھے حاجی کہیں، نمازی کہیں، روزے دار کہیں، اگر یہ نیت ہے تو اس کے اندر وزن نہیں ہوگا۔ کہا جب تک معلوم نہیں ہوگا سفارش نہیں کر سکتا ہوں، چاہے اپنے گھر والے بھی ہوں۔ اسی کو قرآن پاک نے کہا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، قیامت کے دن جس کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا آرام کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے نامہ اعمال ہلکے ہوں گے، دکھلاوے کے لیے ہوں گے، جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ایک یہ بات، پہلا مقام جب تک معلوم نہ ہو کہ وزن ہے یا ہلکا۔ دوسری جگہ کون سی؟ جب تک یہ مجھے معلوم نہ ہو کہ اس میری امت کے اس فرد کے اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جا رہے ہیں یا اس کے بائیں ہاتھ میں۔ سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی منظر کشی بہت عجیب انداز سے کی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کا نامہ اعمال قیامت کے دن اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوشی کے مارے کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لے لو اس میرے نامہ اعمال کو پڑھو۔ ساری کائنات محشر کے میدان میں وہ اعلان کرے گا
اور جس کا رزلٹ آتا ہے نا اور وہ پاس ہو جاتا ہے اور پھر اس کو پہلی پوزیشن ملتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ میرے اس رزلٹ کو دیکھ لیں اور میں سناؤں. وہ کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لے لو دیکھو میرا رزلٹ کیسا ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پورا یقین اور ایمان تھا کہ جو کام میں نے کیے میرا رزلٹ یہی نکلنے والا ہے. اس کے بالمقابل جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کتابیہ، جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کو لگ جائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا، اس کے ذہن میں فوراً آ جائے گا اب میری جگہ ہے جہنم. وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ یہ رجسٹر میرے ہاتھ میں دیا ہی نہ دیا جاتا، یہ مجھے دکھایا ہی نہ جاتا. اور کیا کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ میری موت نے میرا کام تمام کر دیا ہوتا. ہلکانی سلطانیہ، میری بادشاہت ختم ہوگی، میرا مال ختم ہو گیا. دنیا میں مال کے ذریعے سے بچتا تھا اور اپروچ کے ذریعے سے بڑے بڑے عہدوں پر ہوتے تھے اور اس کے ذریعے سے بچتا تھا، لیکن اللہ کی عدالت ہے ہلکانی سلطانیہ، بادشاہت ختم. ہلکانی مالیہ، مال بھی ختم، اور سارا نظام کسی کی سفارش نہیں ہوگی. پھر کیا اعلان ہوگا؟ خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس بدماش کو پکڑو، اس میرے مجرم اور میرے باغی کو پکڑو، پھر کیا کرو؟ ثم الجحیم صلوا، پھر جہنم کے اندر اس کو ڈال دو. اور صرف ڈالنا نہیں ہے، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، پھر اس کو ایسی زنجیر کے اندر جکڑو جس زنجیر کی پیمائش 70 گز ہے. اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس زنجیر کو اس کے منہ سے داخل کیا جائے گا اور اس کے پیشاب کے راستے سے نکال کر اس کے جسم کو اس طرح جکڑا جائے گا جیسے یہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں اور باندھ دیا جائے گا. اس کے بعد جہنم کی دہتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا جائے گا اور اس کے بعد اعلان ہوگا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. گناہ اس کا یہ ہے کہ یہ اپنے مالک کو نہیں مانتا تھا، اس پر ایمان نہیں تھا. ہم سب نے اس محشر کے میدان میں جمع ہونا ہے، وہاں کی تیاری ہم سب کو کرنی ہے. اپنے گناہوں سے توبہ کریں. آج رات شب برات ہے، یہ توبہ کی رات ہے. اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں اور رو رو کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. پوری امت کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، کائنات کے امن و امان کے لیے دعا کریں. اسی میں ہماری خیر ہے. ایک اعلان اور اس کے بعد نماز ہوگی.